والدین کے دل میں جو پرخلوص جذبات یا شفقت اور محبت اپنی اولاد کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی توحید اور عبادت کا تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ کئی مواقع پر والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ نساء جو ہے آیت نمبر 36 پڑھ لیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی توحید کا، عبادت کا ذکر فرمایا، شرک سے اجتناب کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ یہاں پر میں باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں العدل الانصاف، عدل کیا ہے؟ برابری کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں والاحسان التفضل، فرمایا احسان کا معنی یہ ہے کہ تم جو ہے والدین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرو اور اچھی سے اچھی جو ہے ان کی خدمت انجام دینے کی کوشش کرو۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، اور کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، اور لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں، اور مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ والدین کی دعائیں اور خدمت بہت بڑا اثاثہ ہے۔ یہ والدین اس کائنات رنگ و بو میں اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی اگر تم زیارت کرو گے تمہیں حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ سبحان حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو ارشاد پاک کہ بہترین عمل اور محبوب عمل بارگاہ خداوندی میں کون سا ہے، تو دربار رسالت سے جواب آیا کہ بر وقت نماز پڑھنا یہ محبوب عمل ہے، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت شاندار عمل ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پاک پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ آمین فرماتے ہیں۔ ٹھیک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین فرمائی ہے، جو آمین فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے تو انہوں نے تین باتیں کہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ انسان جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ، تو آقا کریم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ جو انسان رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رب کو راضی نہ کر سکے، رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور رمضان المبارک میں عتق من النار کی جو بشارتیں ہیں اس کا حصول اسے نہ ہو تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ ٹھیک۔ فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسری بات جو جبریل امین نے کہی وہ یہ تھی کہ جو آپ کا غلام آپ کا نام مبارک سنے، اسم مبارک آپ کا سنے اور پھر درود پاک نہ پڑھے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ تو اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ کبیرہ گناہوں میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق قتل کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی جو ہے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، جادو کو قرار دیا گیا، اور انہی احادیث کے الفاظ میں وعقوق الوالدین بھی ہے، یعنی والدین کی نافرمانی کرنا جو ہے یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔ اور صرف کبیرہ گناہ ہی نہیں ہے، اس سے رب کی ناراضگی جو ہے وہ ملتی ہے، اس سے رب کا قہر و غضب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ماں باپ کی راضی ہونے میں اللہ کی رضا ہے، رب خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کو ناراض کرنے والا جو ہے وہ رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں سے ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، تو رب ذوالجلال کے ہاں عرض کیا یا اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، یعنی میری ہمسائیگی جو ہے وہ کسے عطا کی جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فلاں شہر کا ایک کسائی ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ آپ کے دل میں اور جستجو پیدا ہوئی کہ وہ کسائی ہے
تو اس کو میرا عیسائی ساتھ نبی کے ساتھ اتنے ہاں اتنے بلند کلیم اللہ مرتبے کے پر وہ ساتھ۔ کیسے کس وجہ سے جو ہے وہ فائز کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سفر شروع فرمایا، وہاں پہنچ گئے، پورا دن آپ دیکھتے رہے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے۔ آپ کو کوئی خاص عمل اس کا ایسا نظر نہ آیا جو آپ کو مروب کرتا یا آپ کے ذہن متاثر میں کرتا۔ یہ بات آتی کہ یہ عمل ہے جس وجہ سے اس کو یہ شان مل رہی ہے۔ لیکن رات کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنا کام بند کرتا ہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کے پاس ہے، وہ گھر کی طرف چل پڑتا ہے، آپ بھی ساتھ ساتھ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قریب پہنچتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں آج رات جو ہے وہ آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں۔ تعارف نہیں کرایا اپنا۔ ٹھیک، وہ بھی اچھا آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میرے لیے جو ہے وہ رحمت کا باعث ہے مہمانوں کی آمد۔ ٹھیک، آپ گھر تشریف لے گئے، پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے گھر جا کے وہ گوشت تیار کیا، اس کو پکایا، بڑا نرم کرنے کا اہتمام کیا، اور پھر اپنی والدہ محترمہ کو اٹھا کے بٹھایا، ہاتھوں میں لیا، پیار شفقت کے ساتھ پانی پیش کیا، کھانا ان کو کھلایا، پھر دوبارہ لٹا دیا۔ تو اس کے بعد اس کی والدہ نے اس کو یہ دعا دی، خوش ہو کے دعا یہ دی کہ تو میری بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، یہ دعا تھی اس کی والدہ کی، جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، سیاستہ کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، ٹھیک، اور دوران سفر بارش کی وجہ سے ان کو کسی غار میں جو ہے وہ پناہ لینا پڑ گئی۔ ٹھیک، اب اوپر سے ایک اور امتحان آ گیا۔ جی، امتحان ایسا آیا کہ جناب ایک پتھر جو ہے وہ غار کے منہ پر آ گیا، منہ بند ہو گیا۔ حدیث تو بڑی طویل ہے لیکن میں اختصاراً عرض کرتا ہوں۔ ان تینوں نے اپنے ایک ایک جو ہے وہ اچھے عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی۔ پہلے نے جو دعا کی تھی اللہ کے حضور، وہ الفاظ یہ تھے، اس نے عرض کیا یا اللہ پاک، میں بکریاں چراتا تھا، رات کو دودھ لا کے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، ایک رات تاخیر ہو گئی اور واپس آیا تو والدین سو چکے تھے، لیکن میں پوری رات ان کی انتظار میں کھڑا رہا کہ شاید کب وہ جاگ جائیں، اور جب جاگیں تو میں انہیں دودھ پیش کروں۔ پوری رات وہ سوئے رہے، میں کھڑا رہا۔ یا اللہ پاک، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور والدین کی خدمت تیرے ہاں محبوب و مقبول ہے تو ہماری یہ مشکل آسان فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، اور اس عمل کا وسیلہ پیش کرنا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ بعد از وصال کے متعلق حضرت سعد کی بڑی مشہور حدیث ہے، ان کی والدہ محترمہ کا اچانک وصال ہو گیا، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ وصال پا گئی ہیں، اب میں ان سے حسن سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے پانی کا اہتمام کر دو۔ تو آپ نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام ہی رکھ دیا گیا بیر ام سعد۔ اچھا، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو بعد از وصال ہم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، رسول امین، تیرا سارا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا،
کیا عجم سب ہیں زیر نگی کیا